70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں، پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر، اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہو۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو،
اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہوتا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جو ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے، اور وہ مصارف کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربیٰ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔ سورت یاسین جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، سارا دن اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیاطین سے، شریروں سے، شر سے، گناہوں سے، اور بہت سارے معاملات سے، اور نادیدہ حملوں سے، بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو سارے سورہ یاسین کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ صلہ رحمی کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی، وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آئے تو وہ مناظرہ کرنے تھے، لیکن حضور کے پاس جب بیٹھے تو حضور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو وہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور کے یہ حکمت بھرے جملے ان کے دل میں اتر گئے اور پھر وہ حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ، کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ سب کچھ واز دیا حضور کے قدموں پہ، نچھاور کر دیا، ایمان کی بہاریں نصیب۔ تو یہ لفظ تھے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی، دوستیوں کو توڑو نہ جوڑو، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑو، شکستہ دلوں کو طمانیت، سکون اور آرام دینے کی کوشش کرو، رشتہ داریوں کے تعلق کو پختہ سے پختہ تر کرو، خون اور دودھ کے رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحم کا تعلق جو ہے جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ لپٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں، اور جو تیرے سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ تو صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ لوگوں کا تذکرہ کیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی لعنت کا حقدار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کو پامال کرتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے، محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے، رحم کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان کو استقامت بخشی جائے۔ کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر لیا جائے، صبر اور ضبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے۔ دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے بھی، ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے۔ اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم اس کو ناپسند کرتے۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو۔ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے
حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے، اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی، تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو، تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر ہے، بالکل ہے، 100% اس کے اندر عیب موجود ہے، اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پس پشت، جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہو، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا، اور وہ دورہ جرم ہے، غیبت بھی ہے اور بہتان بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا، لیکن آج کا مضمون چونکہ غیبت پر ہے اور گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے۔ غیبت انسان کسی کی کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا ایک سبب حسد ہے، بغض ہے، کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو اس کی غیبت کرنے سے بندہ تسکین پاتا ہے، اس کے سفلی جذبات کو قرار ملتا، اس کی نفسیات خوش ہوتی۔ کسی کے ساتھ لہو و لعب کرتے ہوئے انسان کھیل کود کے اندر کسی تیسرے شخص کی غیبت کر جاتا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے، بندے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف کھیل کود کے اندر کسی کی غیبت کر دی اور مفت کے گناہ گار ہو۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد یا بغض یا دشمنی نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کے پاس کھڑا ہے اس کو اس شخص کے ساتھ دشمنی، تو اس نے اس کا تذکرہ پوچھا، سناؤ اس کی بات، تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ خوش نہیں ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے دشمن کی، جو کہ اس کا دشمن نہیں ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اور یہ ایک محرک ہے غیبت کا، خوش اس کو کرتا ہے، ناراض اپنے رب کو کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس نے کیا۔ بعض لوگ محض استہزاء کے طور پہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے اس کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک محرک ہے، جس کے ساتھ اناد ہو، دشمنی ہو، اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا تفوق اور اپنی کسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اصل وہ خود کمزور ہوتے ہیں، جب بھی کسی کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی نفی کر کے پھر اپنا اس بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، وہ شہر کے آئینے سلامت نہیں رکھتا۔ ان کو تسکین اور ٹھنڈ تب پہنچتی ہے جب وہ کسی کی غیبت کریں اور کسی کو گرا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا قد تو نکل نہیں سکتا جتنی دیر تک یہ بڑے قد والے موجود ہیں، تو وہ اپنے قد کاٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور جب کسی کی غیبت سے لوگوں کے دل میں اس شخص کی وہ عزت باقی نہیں رہتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو گیا۔ لیکن قد کن لوگوں میں اونچا ہو گیا؟ جو ان جیسے لوگ تھے اور جو غیبت کو سننے کو شعار بنا رہے تھے۔ وہ قتیل شفائی نے کیا خوب کہا تھا، سن رہے تھے کل میری تقریر چند بونے قتیل، میں نے یہ جانا بہت اونچا میرا قد ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ غیظ و غضب کے اظہار کے لیے کسی کے ساتھ بندے کی جو دشمنی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، اور بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، ویسے ہی شغل کے طور پہ کسی کی غیبت کر جاتے ہیں۔ بہرحال غیبت کا محرک کوئی بھی ہو، حقد ہو، غضب ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، استہزاء ہو، تحقیر ہو کسی کی، اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہو، کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو، کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یا کوئی غرض دنیا ہو، جو بھی محرک ہوگا غیبت کا وہ نامحمود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کی بات کرتے، حضور نے تربیت کرنا ہوتی لوگوں کی، تو کبھی نام نہ لیتے، بلکہ فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کسی شخص کا نام لے کے متعین کر کے کسی کو مشخص کر کے جو ہے وہ ایسا نہ کرتے۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر اور طرز زندگی پر غور و فکر کرنے، ممبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اس انداز سے ہٹ کیا جاتا ہے
اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کسی شخص کی موجودگی میں بڑی بزم کے اندر اور بڑے مجمع کے اندر جو ہے اس کی رسوائی کر دی جاتی ہے اور اس کو خطابت کا کمال سمجھا جاتا ہے. ہمارے خطباء کا حال تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو قضائے حاجت بھی ہو تو وہ خطیب کے شر سے ڈرتا ہوا اٹھتا نہیں ہے کہ میری تذلیل کر دے گا بڑے مجمع کے اندر اور بڑی محفل کے اندر. اللہ کے رسول کا قطعاً یہ طریقہ نہیں تھا. کسی کو عزت دو، کسی کی عزت نفس کا خیال رکھو. انسان اپنی عزت کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو بارش کے موسم میں کہ جب کوئی شخص گر جاتا ہے کیچڑ میں تو یہ وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا نہیں لگی. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے. تو انسان اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر کے سخت تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اس حوالے کے ساتھ جو ہے بالخصوص جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ جو لوگ سننے آئے ہیں، جو لوگ بات سمجھنے آئے ہیں، ان کی تذلیل نہ کریں. اگر کسی کو نیند کا جھٹکا آ گیا ہے تو کسی اچھے طریقے سے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ پورے مجمع میں اس پر انگلی اٹھا کے اس کو مشخص کر کے اس کو رسوا کر دیا جائے. کس کو ضروری کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے تو اس کی تذلیل کر دی جائے. یہ اللہ کے رسول کا قطعاً طریقہ نہیں. آقا کریم علیہ السلام محبت کا درس دینے آئے تھے اور یہ عموماً ہماری مساجد کے اندر بھی رواج ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مساجد میں آ کر کے گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. آج کل ایک مصیبت ہے کہ موبائل کو اگر آپ کھول لیں تو وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا، اور اگر بند کر لے تو اس کو کھولنا یاد نہیں رہتا. ہر بندے کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے تو موبائل بند کر لے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بند نہیں کر پاتا. تو بعض کا تو حالت نماز میں بیل آ جاتی ہے اور جس کے موبائل پہ بیل آ رہی ہوتی ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور عجیب اس کے لیے حالت ہوتی ہے. لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سارے نمازی جس طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ کوستے ہیں اور دو چار آدمی بول پڑتے اور اس انداز سے اس کی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر زمین میں جذب ہونے کا موقع ملے تو میں جذب بھی ہو جوں، میں اس بھری بزم کے اندر رسوا ہو رہا ہوں. حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایک غلطی ہوگی اور سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قصداً اس نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے محبوب کا قطعاً یہ طریقہ نہیں. آقا کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو، ایک دیہاتی جو آداب نہیں جانتا تھا، وہ مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا. صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آقا کریم نے فرمایا رک جاؤ. اب وہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، اور جب چلا جائے گا تو اس کے کیے پہ پانی بہا دینا. یہ نہیں دیکھیے کہ ایک شخص اگر پیشاب بیٹھ گیا اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو آقا کریم نے فرمایا کہ داہو، چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کہو اس کو. اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ اگر بیل بھی آ جائے تو یقین جانے اتنی مصیبت بنتی ہے. خود میرے ساتھ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا لاہور کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکا اور موبائل پہ آ گئی بیل. اور یہ جو بیل کرنے والے ہیں وہ بھی حکم یہ ہے کسی گھر کا دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، اگر آگے سے جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں. تو یہ بھی ایک دروازے کی صورت ہے، 3 مرتبہ کسی کو بیل کریں. اگر کوئی نہیں آگے سے اٹینڈ کرتا تو بس کر لیں. تو بعض لوگ پھر جان نہیں چھوڑتے اور عجیب صورتحال بن جاتی ہے اور ادھر سے نمازی اور عجیب سی کیفیت. اور پھر کیا ہوا جب سلام پھرا نا تو پھر جو حال کیا ان لوگوں نے میری جانب، جس طرح گور کے دیکھے کہ کہاں جائیں گے، کوئی ادھر سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی ادھر سے مسئلہ بتا رہا ہے. تو عجیب قسم کا رنگ ڈھنگ بن گیا، بہت پرانی بات ہے. تو بہرحال جو ہے وہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. اس طرح ہمارے واعظین کا بھی طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی مجالس کے اندر جو ہے وہ آتے نہیں اور بھاگ گئے ہیں. اس طرح لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہے. دیکھیے کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے، کوئی آدمی صرف سر ہلانے پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بات کو سوچتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آنسو بہا کے داد دیتا ہے. اور ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو تمہاری بات پسند بھی نہ آئے. لازمی تو نہیں ہے، مسلط تو نہیں ہے بات. اس لیے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دو نا بات. اور تم نے یہ کہا کہ بس سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنا اور ہاتھ بھی دونوں، اور پھر ہمارے نقیب جو حال کرتے ہیں یہ دکھڑے ہیں. یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن مضمون کے ضمن میں بات آگے اور میں کر رہا ہوں. وہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ جس نے مدینے جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ایک مجلس میں نے کہا میں مدینے جانا بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا.